مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں حضرت کہتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. نبی کے آل اور انصار سب افضل ہے عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. نبی کے آل اور انصار سب افضل ہے عالم میں مگر مثل علی کوئی برابر ہو نہیں سکتا. اب شعر دیتا ہوں, آپ کھینچنے کی کوشش کریں, اپنے دل کے اندر نقش کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں وقت کا ولی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں, کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں, کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اور پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے برا جانا, پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے برا جانو, کبھی یہ روسیہ محبوب داور ہو نہیں سکتا. اب اسٹیج پر جناب مولانا مفتی شمس الزما خان صابری. حضرت بیٹھ جاؤ. اب ٹائٹ کر کے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام محبت پیش خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل کی آنکھ شیخ طریقت کی طرف رکھیں, ماتھے کی آنکھ ہماری طرف رکھیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دل کی بھی آنکھ ہو اور ماتھے کی بھی آنکھ ہو, صاحب سجادہ کی طرف رکھیں, صرف کان کی توجہ ہمارے خطاب کی طرف رکھیں. خانقاہ حسینیہ کلیمیہ کٹرا شریف کے صاحب سجادہ, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, آل رسول, اولاد علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم,
سید شاہ مسعود احمد کلیمی چشتی قادری، آپ کی دعوت محبت پر یہ حقیر و فقیر شمس الزما خان صابری مسلسل 3 روز سے حضرت کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے بھائی رفیق گرامی حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ جامعی نے میرے حوالے سے کہا کہ نوجوان ہے، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے مفتی بنانے والے آپ کے اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں محقق عصر، مفتی اعظم جھارکھنڈ، مصنف کتب کثیرہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب قبلہ اشرفی مصباحی مدظ اللہ نورانی۔ میں حضرت کے حوالے سے آپ کو صرف ایک ہی جملہ میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا کہ حضرت کے تمام شاگردوں میں میرا ادنا درجے کا نمبر ہے، اعلیٰ درجے شاگردوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک زمانے تک جامع اشرف میں شیخ الحدیث رہے، صدر شعبہ افتاء رہے، اس کے بعد راج محل والوں آپ کی خوش قسمتی ہے، صاحب سجادہ کا شکریہ ادا کریں کہ محقق عصر کو آپ کے حوالے کر دیا۔ گلشن کلیمی میں آپ دارالافتاء میں رہ کر آپ خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ کلیمیہ سلسلہ چشتی سلسلہ ہے، پرفیض سلسلہ ہے، اس سلسلے کی کڑی کٹھرہ شریف میں، کٹھرہ شریف کا مشن کیا تھا، آج اسی کو میں نے اپنا عنوان باندھا ہے۔ آپ کے والد ماجد تاج العرفاء پیر طریقت عارف باللہ حضرت مسرور میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، آپ کا جو مشن تھا، میں 3 روز سے سرچ کر رہا تھا، چونکہ افتاء سے تحقیق سے شعبہ تحقیق سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، اساتذہ کا فیضان ہے، تو 3 روز سے میں سرچ کرتا رہا۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ صرف 1-2 ڈسٹرکٹ میں بنگال کے 62 ادارے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انقلابی شخصیت، اور وہ انقلابی شخصیت اپنے شہزادوں کو آپ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہاں سے وہاں تک جی لگا کہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، ادھر دیکھیں آپ، کہ آدھی تقریر پیور عالمانہ کرتا ہوں جو میرے استاذ نے پڑھایا ہے، پھر آدھی تقریر عوام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں، وہ اس کا بھی تعلق علم سے ہی ہوتا، جہل سے نہیں ہوتا ہے۔ بغور سنیے گا، اس قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے وہ پہلی وحی ہے، قرآن کی پہلی آیت ہے، اقرأ۔ یہی مشن مسرور میاں علیہ رحمہ کا تھا، تاج العرفاء کا تھا، یہی مشن حضرت قبلہ مسعود ملت کا ہے، یہی مشن کلیمی سلسلے کے سارے مشائخین کا ہے، اور یہی مشن اشرفی بزرگوں کا بھی رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب مشن میں نے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ کچھ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مدرسہ کھول دیا جائے، حفاظ پیدا کر دیے جائیں، نہ وہ صرف پڑھا دیا جائے، مگر مشن کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھ سکے کہ اسلام کا علمی نصاب کیا ہے،
ایک ہے مدرسے کا نصاب اور ایک ہے اسلام کا علمی نصاب۔ اب آپ پوچھو گے شمس الزمان خان صابری صاحب سنی چینل پہ بیٹھتے ہو، چینلوں پہ آتے ہو، سوالوں کا جواب دیتے ہو، یہ اسلام کا علمی نصاب ہے کیا؟ تو میں یہ کہوں گا اسی آیت میں اللہ نے اسلام کا علمی نصاب بتا دیا۔ علمی نصاب سمندر ہے، دیکھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، غور سے سنیے گا، سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، ماتھے کی آنکھ دل کی آنکھ شیخ طریقت کی طرف رکھو اور ہماری گفتگو سنتے ہوئے چلے جاؤ۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں برسوں یاد رکھو گے، اس لیے کہ ہمارا مزاج ان خطبہ سے نہیں ملتا کہ جو صرف مجمع میں نعرہ لگوا دیں اور واہ واہ کروا دیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو انقلاب جلسے سے پیدا ہو وہ صرف پنڈال تک نہ رہے بلکہ تادم زندگی جب تک سانس چلتی رہے وہ انقلاب باقی رہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم ان جلسوں کو کامیاب نہیں سمجھتے ہیں کہ جس میں خوب واہ واہ ہو، چٹکلے بازی ہو، ہنسی مذاق ہو، کھیل کھلواڑ ہو، ایسے جلسے کو ہم کامیاب نہیں سمجھتے۔ ہم تو ان جلسوں کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ آنے والے 100 میں سے 10 آدمی یہ عہد کر کے اٹھے کہ اپنے بچے کو گلشن کلیمی میں پڑھانا ہے، 10 آدمی یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، 10 آدمی یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں بھی اپنے بچے کو اسی طرح مبلغ بناؤں گا، میں بھی اپنے بچے کو حضرت مفتی رضا اللہ اشرفی کی بارگاہ میں، مولانا شبیر صاحب کی بارگاہ میں رہ کر کے مفتی بناؤں گا، عالم بناؤں گا، گلشن کلیمی میں رکھ کر کے حافظ قرآن بناؤں گا، اور ایسے ہی خطیب بناؤں گا کہ جو صرف علمی خطاب کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہد اور یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے اٹھیں تو ہم اسی جلسے کو کامیاب جلسہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان جلسوں کو کامیاب نہیں سمجھتے کہ آئے ہنسی مذاق کیے، اٹھ کے بیٹھ کے بولے اور پھر چلے گئے، ساری بات بھول گئے، ایسے جلسے ہماری نگاہ میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں آپ، اللہ نے اس اقرا کو، اس اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھ، جسے آپ انگریزی لب و لہجے میں ریڈ کہتے ہو، ریڈنگ کہتے ہو، پڑھیے، اردو لب و لہجے میں کہتے ہو، اسٹڈی کہتے ہو۔ اسی سے قرآن کی پہلی آیت اسلام کا وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ تقریباً 500 یا 550 سال کا ایسا عرصہ گزرا ہے کہ آسمان سے زمین والوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب 500 سال کے بعد جس آیت سے رشتہ جڑ رہا ہے وہ سب سے پہلی یہی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی تعلیم، ایجوکیشن، پڑھائی لکھائی والی آیت سے آغاز ہو رہا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب جاہل تھے کہ ڈائریکٹ اس امت کا آغاز، اس امت میں وحی کا آغاز علم سے ہو رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ انسٹاگرام پہ ریل دیکھ کے وقت برباد کر دیتے ہو، آپ گوگل پہ وقت برباد کر دیتے ہو، یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ جب تم بھی یوٹیوب پر حضرت مفتی رضا اللہ اشرفی صاحب کی ویڈیوز کو سرچ کر کے سنو، مفتی شبیر صاحب کی ویڈیوز کو سرچ کر کے سنو، ہم جیسے علماء کی ویڈیوز کو سرچ کر کے سنو، فالتو چیزوں میں مت برباد کرو۔ گوگل کی دنیا میں سرچ کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا سب جاہل تھے کہ قرآن کا آغاز تعلیم کی والی آیت سے ہو رہا ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ ہم تو یہ بتائیں گے اسلام کا علمی نصاب کیا، سنیے اللہ نے اس اقرا کو خلق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اقرا، خلیل صاحب کنٹینیو رابطے میں رہے کہ حضرت آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے۔ اور ہم کلیمی سلسلے کے فیوز و برکات بہت پہلے سے ہم اس سلسلے کے فیوز و برکات سے واقف تھے اور آئے ہیں، خوب فیض مل رہا ہے، مزید فیض ملے گا۔ اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا، توجہ رہے، کہا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق پیدا کرنا، اقرا پڑھیے، اس میں ربک، حضرت نے بتایا ہوگا، آپ کے علماء نے بتایا ہوگا کہ جبریل امین آئے 3 بار کہا یا رسول اللہ اقرا، حضور خاموش ہے، اقرا حضور خاموش ہے، اقرا حضور خاموش ہے، پھر اس میں ربک کا اضافہ ہوتا ہے، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ کیوں جوڑا اور خلق کو
مطلق رکھا، یہ نہیں کہا اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق السماوات، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الارض، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے زمین کا بچھانا بچھایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے شمس و قمر کے چراغ آویزہ کیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے شجر کے در پتے لگائے، جس نے شجر کو بنایا۔ نہیں، خلق کو مطلق رکھا۔ اللہ نے خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا۔ اگر اللہ خلق کو مقید کر دیتا تو یہ لوگ سمجھتے، یہ راج محل والے سمجھتے کہ صرف علم سماویات حاصل کرنا ہے، علم فلکیات حاصل کرنا ہے۔ خلق کو زمین کے ساتھ جوڑا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے علم ارضیات ہی حاصل کرنا ہے۔ اگر شمس و قمر کے ساتھ جوڑا جاتا لوگ یہ سمجھتے علم نجومی حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے خلق کو مطلق رکھ کے یہ بتا دیا۔ اور راج محل والے سنو، اور کلیمی سلسلے سے تعلق رکھنے والے سنو، خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا کہ سن، کائنات کی ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، لہذا اس اقرا کو کائنات کی ہر چیز کے ساتھ جوڑ دو۔ اس اقرا کو علم ارضیات کے ساتھ بھی جوڑ دو، اس اقرا کو علم فلکیات کے ساتھ بھی جوڑ دو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ صرف مدرسے کی تعلیم پر محدود نہیں رہنا، استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، طاقت ہے تو جتنا چاہو علوم حاصل کرو۔ لیکن اگر یہ تقریر سے آکسفورڈ والا خوش ہو جائے، جامعہ ملیہ والا خوش ہو جائے، اور ایسے شخص خوش ہو جائیں جو پڑھ تو رہے ہیں مگر حسن نیت نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے مدرسے کے طلبہ کو ہلکے میں نہ لو۔ اللہ نے جہاں اسلام کا علمی نصاب بتایا وہیں اللہ نے سمت بھی بتا دی، وہیں اللہ نے رخ بھی بتا دیا کہ سن، اسلام کا علمی نصاب سمندر ہے، مگر تمہارے لیے کون سا علم مفید ہے، تمہارے لیے کون سی تعلیم فائدہ مند ہے۔ اللہ نے اس میں ربی کا اضافہ کر کے بتا دیا، کائنات کی ہر چیز کا علم حاصل کرو مگر وہی علم تیرے لیے مفید ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی جو خانقاہ میں اکثر کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہنا ہے علم دنیا اور علم دین الگ انداز میں پیش کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ خانقاہوں سے سنایا جاتا ہے کہ علم دین کسے کہتے سنو، یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا علم دین حاصل کر رہا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسکولی دنیا میں رہنے والا علم دین دنیا ہی میں مست ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں جو علم اللہ کی معرفت دے دے وہی علم مفید ہے، اور جو علم اللہ کی یاد سے دور کر دے وہی علم دنیا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، جو غافل کر دے، لیکن ہاں اس میں ربی کا اضافہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا اب دنیا کا ہر علم حاصل کرو مگر تمہارے لیے فائدہ مند وہی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جو علم جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چاہے تم کٹرا شریف کے ادارے میں چلے جاؤ، چاہے تم راج محل مستان گڑھ کے ادارے میں گلشن کلیمی میں آؤ، چاہے تم غریب نواز مشن میں چلے جاؤ، چاہے تم مخدوم اسلم مشن میں چلے جاؤ، چاہے تم جامعہ اسلم میں چلے جاؤ، یہ وہ ادارے ہیں، ان اداروں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے چاہے وہ کلکتہ کی سرزمین ہو، چاہے وہ مرشد آباد کی سرزمین ہو، چاہے وہ مالٹا کی سرزمین ہو، چاہے وہ جھارکھنڈ میں راج محل کی سرزمین ہو، چاہے وہ یوپی میں شاہجہاں پور کی سرزمین ہو، چاہے ہندوستان کے کٹرا کی سرزمین ہو، ہندوستان کے باہر بنگلہ دیش کی سرزمین ہو، چاہے پڑوسی ملک میں پاکستان کی دھرتی ہو، یہ مشائخین کلیمیہ، یہ کلیمی سلسلے کے بزرگان دین ہر جگہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں، علم دین کو پھیلا رہے ہیں کہ تم اپنے بچے کو مدرسے میں رکھو، یہ وہ علم لے کے جائیں گے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ خانقاہ والے بتاتے ہیں کہ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لو
کہ یہ ابتدائی 5 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے تعلیم کا پیغام دیا ہے. آپ پڑھتے چلے جاؤ. سال میں ایک بار تو قرآن کھولتے ہی ہو گے آپ لوگ. اب تو وہ بھی فیشن کا زمانہ آ گیا. اب تو شب برات میں بھی قرآن نہیں پڑھتے. پہلے کے لوگ تو شب برات جب آتی تو 1 مہینہ پہلے سے قرآن پڑھتے کہ ابا کو بخشنا ہے, دادا کو بخشنا ہے, شیخ کے اصالے ثواب کرنا ہے. مگر آپ تو وہ بھی نہیں پڑھتے. قرآن پڑھو, قرآن سے رشتہ مضبوط رکھو. 5 آیتیں جس میں اللہ نے علم کی تعلیم کا پیغام دیا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے, یہ جتنے کی توجہ ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. کتنے لوگ ہماری تقریر کو غور سے سن رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. اب توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ نے اپنا انٹروڈکشن جب کرایا تو اس میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے, تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تجھے علم سکھایا. اس لیے سلسلہ کلیمیہ کے بزرگان دین مدرسے قائم کرتے ہیں, اسکول قائم کرتے ہیں, علم دین کے قلعے قائم کرتے ہیں کہ تجھے ہر حال میں ان سے آراستہ کر دینا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جب یہاں سے جاؤ تو عہد کر کے اٹھو کہ اپنے ایک بچے کو گلشن کلیمی میں ضرور دینا ہے. اب تو عید کے بعد حضرت نے کہا کہ اس مدرسے میں افتاء کا بھی کورس شروع ہوگا. چینلوں کے ذریعے بتا دو کہ یہ جو راج محل میں گلشن کلیمی ہے, اس ادارے میں آنے والے سال سے افتاء کا بھی شعبہ شروع کیا جائے گا. مفتی بھی بنائے جائیں گے. اب تک تو ان اداروں سے علماء فضلاء تیار کیے جاتے تھے اور یہ حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ سربراہ اعلیٰ کی اسی طرح پوری توجہ رہی اور مفتی رضا اللہ شفیع رہے, اساتذہ کی محنت رہی, تو انشاءاللہ آنے والے وقت سے مفتیوں کی بھی دستار ہوگی اور یہاں سے مفتی فارغ ہو کر ہند میں دین کی خدمت کریں گے. تعلیم. اب دیکھو اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے. علماء توجہ دے رہے ہیں؟ جمال صاحب, خاص نعمت علم کو رکھا اللہ نے. نوجوانوں تم کان کھول کے سنو. ابھی سنو وہ کہ جھنڈا بانس میں ہے کہ کتاب میں ہے, وہ سنو گے بعد میں, پہلے یہ سنو علم کتنا ضروری ہے. آپ پڑھتے نہیں ہو نا, آپ یوٹیوب پر ٹائم برباد کر دیتے ہو, انسٹاگرام پر ٹائم برباد کرتے تو آپ کو مزاحیہ ویڈیو پسند ہے. آپ کو اتنی توفیق نہیں ملتی ہوگی کہ کوئی تحقیق والی گفتگو سماعت کر لیں, علم حدیث پر ویڈیو سن لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں گلشن کلیمی کے جلسے میں آئے ہو, یہاں سے ایک پیغام یہ بھی لے کے جاؤ, سلسلہ کلیمیہ کا میسج یہ بھی لے کے جاؤ کہ تم یوٹیوب پر بھی رہو, علمی مزاج بنا کے رہو, فیس بک پر بھی رہو, علمی مزاج بنا کے رہو, انسٹاگرام پر بھی رہو, علمی مزاج بنا کے رہو. اگر کسی کو دوست بھی بنانا ہے تو اہل علم کو دوست بناؤ تاکہ تمہاری سوچ بہتر ہو جائے, تمہاری فکر بہتر ہو جائے, تمہارا مزاج اسلامی ہو جائے, تمہارا انداز اسلامی ہو جائے. اگر تم نے یہ بدلاؤ اپنے اندر پیش کیا تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. کتنی نعمت عظیم ہے اللہ کی کہ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے. آپ دیکھو نا, حضرت آدم علیہ السلام ہے, حضرت آدم علیہ السلام ہے, اللہ نے خاص نعمت علم, خاص نعمتیں دی, اس میں خاص نعمت علم کو رکھا. قرآن پڑھتے چلے جاؤ, انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت یوسف علیہ السلام ہے, علم کی خاص نعمت, اللہ خاص نعمتوں میں علم دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ نے کہا ولما بلغ اشدہ واستوى
आतैना हुक्म व इल्मा, हजरत दाऊद हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। आप इल्म के माथे पे गौर करें, कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, ईसा रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने कहा वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। और जब अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को नेमत दी, जब अल्लाह ने कौनैन के दूल्हा को नेमत दी, जब अल्लाह ने शफीउल मुज़निबीन को नेमत दी, जब अल्लाह ने अनीसुल गरीबीन को नेमत दी, जब अल्लाह ने इनके नाना को नेमत दी, जब अल्लाह ने चारा साज़ाए दर्दमंदा को नेमत दी, तो ये कहा कुरान में वो अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया। इनसे रिश्ता जोड़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन हाँ याद रखो, हम तो कहते हैं कि किसी के पास अगर 2 बेटा है तो एक बेटा को हाफिज और आलिम जरूर बनाए। खुद ही अहद कर लें कि एक बेटे को हाफिज और आलिम जरूर बनाना है। अगर दोनों को बनाया तो सिलसिले कलीमिया का और फैज उसको मिलेगा, लेकिन एक को जरूर बनाओ, एक को जरूर हाफिज और आलिम जरूर। इल्म की बड़ी, हम तो कहते हैं आने वाला वक्त बड़ा टफ आ रहा है, बगैर पढ़े लिखे हुए कोई चारा नहीं। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन। पढ़ो, खूब पढ़ो, इल्म खास नेमत है। और ये जो हाफिज कुरान बने ना, अच्छा मैंने सुना है, मैं तो क्या हिंदुस्तान का देखता भी हूँ कि जो मदरसे में पढ़ने वाले इनको लोग बड़े हल्के में लेते हैं, कहते हैं अरे ये मौलविया है। अगर मौलवी को मौलविया ये यकीन रखते हुए उसके इल्म की तहकीर करते हुए मौलविया कह दिया तो हमारे हजरत कह देंगे आपको कि कुफ्र के करीब चले जाओ। इनको हल्के में ना लो, ये मदरसे के तलबा हैं। एक ने हमसे कहा था कि जगह जलसे में गए तो कहा कि अरे सुनिए, अपने बच्चे को इंजीनियर, कलेक्टर और फला फला बनाएंगे तो कहीं मेरा बच्चा जाएगा तो फर्श मखमल उसके कदमों के नीचे बिछाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। हमने कहा सुन, मदरसे के तलबा को हल्के में ना लो। अरे सुन, ये वो है, तुम कहते हो फर्श मखमल बिछाया जाएगा, ये जो तलबा है हदीस ये कहती है अन कसीर बिन कैस काला कुंतु जालिसन अभी दरदाफी मस्जिद दिमाश्क, पूरी रिवायत मौजूद है, रिवायत नहीं पढ़ूंगा, एक टुकड़ा पेश कर देता हूँ। मुस्तफा कह रहे हैं, कौनैन के दूल्हा कह रहे हैं कि ये मदरसे के तलबा हैं, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसलिए हम कहते हैं तुम्हें फर्शे मखमल मुबारक हो, गुलशन कलीमी में पढ़ने वालों को फरिश्तों का पर मुबारक। हल्के में ना लो। हाँ, एक 2 दोस्त थे, इसमें से एक मैं था, सुनिएगा गौर से। एक मैं था, एक दोस्त थे, हजरत उन्होंने अपने 2 बच्चे को, एक को स्कूल में रखा, एक को मदरसे में रखा। ये अल्लाह वाले हैं, ऊंची शख्सियत, ये आले रसूल है साहब, इनका बोझ अपने दिल दिमाग में नहीं रखना, वरना काबे के अंदर भी तवाफ करते करते मर जाओगे, जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। सैयदों से बोझ पंगा नहीं लेना, ये खानकाही तालीम रही है। हर हाल में जिस हाल में रहो, आले रसूल की मोहब्बत दिल दिमाग में रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि नबी के हर सहाबी का आदाब वाजिब ताजीम को वाजिब समझते हुए रखो। अपने साथ नबी का हर सहाबी का, नबी के हर सहाबी का आदब बजा लाओ, उनकी ताजीम को वाजिब समझो। मगर याद रखो, सोते सोते भी अली अली करते रहो, बैठते बैठते भी अली अली करते रहो। हम ये कहते हैं कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, हजरत अबू बकर की भी मोहब्बत हमारे सीने में है, हजरत उमर फारूक की भी मोहब्बत हमारे सीने में है, उस्मान गनी की भी मोहब्बत हमारे सीने में है। हम दायरे सुन्नत में रहकर चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यही नशाब खानकाहे कलीमिया का भी रहा है और है भी क़यामत तक रहेगा कि हर दम नबी के हर सहाबी की इज्जत करते रहो, लेकिन हर दम और हर दम अली अली करते रहो।
اس لیے کہ بغیر ذکر علی کے نہ علم شریعت کا نور، شریعت کے علم کا نور ملنے والا ہے، اور نہ بغیر ذکر علی کے طریقت ملنے والی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ آؤں گا اور اپنی بات بھی ختم کروں گا، حضرت کافی دیر سے تشریف فرما ہے، حضرت کا کی مہربانی ہے یہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز کرے۔ میں وہ لڑکے کا واقعہ پیش کر رہا تھا، سنیے بہت مختصر میں، کہ دو لڑکے اس کے تھے، ایک کو مدرسے میں پڑھایا ایک کو اسکول میں۔ جب دونوں 4 سال پڑھ کے 4 سال ہو گئے تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اسکول میں پڑھے ہو نا، ہم نے تمہارے یونیفارم کا خرچہ اٹھایا، ہم نے تمہارے بیگ کا خرچہ اٹھایا، ہم نے تمہارے کتابوں کا خرچہ اٹھایا، بتا 4 سال میں تو نے کیا دیا؟ تب یہ بچہ کہتا ہے پاپا ہم نے آپ کو 4 سال میں یہ دیا کہ ہم ریٹ بولنا جان گئے ہیں، CAT کیٹ بولنا جان گئے ہیں، BAT بیٹ بولنا جان گئے ہیں، بال بولنا جان گئے ہیں۔ کہا بیٹا 4 سال میں نے تمہارے پیچھے پیسہ خرچ کیا، 4 سال میں نے تمہارے یونیفارم اور بیگ کے پیچھے کتابوں کے پیچھے پیسہ خرچ کیا، کیا تم نے 4 سال میں یہی دیا؟ کہا جی پاپا 4 سال میں یہی دیا، ہم نرسری سے LKG سے UKG سے ہوتے ہوئے 1 پہنچے، ہم نے آپ کو یہی دیا۔ اب یہی پھر وہی بچہ وہی باپ اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھنے لگا، اور ایسے ہی گلشن کلیمی جیسا ادارہ رہا ہوگا جس میں اپنے بچے کو پڑھنے بھیجا ہوگا، وہ 4 سال میں، توجہ کے ساتھ سنو، 4 سال میں حافظ قرآن بن کے آیا۔ اب اس کے باپ نے کہا بیٹا تم نے 4 سال میں ہمیں کیا دیا؟ ہم نے نہ تمہیں ہم نے تو نہ تمہارے یونیفارم کا خرچہ اٹھایا، نہ بیگ کا خرچہ اٹھایا، نہ لباس کا خرچہ اٹھایا، نہ کتاب کا خرچہ اٹھایا، تم نے کیا 4 سال میں دیا؟ تب وہ بچہ علی مولا مشکل کشا فاتح خیبر شکن کی روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے علی مولا یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ جو قرآن کا حفظ کرتا ہے اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو یاد رکھو اس کے خاندان میں 10 ایسے لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لیے ہوں گے، میری وجہ سے اسے جنت دے دیا جائے گا۔ ہم نے 4 سال میں آپ کو یہ دیا ہے کہ اے میرے بابا گناہوں کی وجہ سے اگر تم جہنم جا رہے ہو گے، حفظ قرآن کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ او بھائیو آپ لوگ بیٹھیے، سارے لوگ آرام سے بیٹھے، بالکل بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کو سننا ہے بیٹھے ہیں جی، ہاں، ورنہ پر نہیں ہلنا چاہیے، ادب کے مرشد کے آداب سے واقف ہو جاؤ، جہاں ہے وہیں بیٹھے رہو۔ حضرت آ رہے ہیں صدیق حسن جھارکھنڈی صاحب، ان کو آپ سنیے گا اور ہنسیے گا بھی۔ پہلے ایک پیغام لے لو، توجہ کے ساتھ سنو، یہاں سے وہاں تک درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی، زور سے۔ ارے ادھر دیکھو، آل رسول کو دیکھو، درود شریف پڑھو۔ سارے لوگ بیٹھے، وہ جو جھارکھنڈی بابا آ رہے ہیں وہ بھی اولاد نبی کے غلام ہیں، تو آقا بیٹھے ہوئے ہیں، غلام آ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آپ تمامی حضرات بالکل آرام سے بیٹھیں۔ خاص نعمت اللہ کی جو اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، علم وہ خاص نعمت ہے جس کو پھیلایا کلیمی سلسلے کے بزرگوں نے، راج محل میں بھی کلیمی سلسلے کے بزرگوں نے، بنگال میں بھی، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی، اور یہی نشان اس وقت صاحب سجادہ ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں سے وہاں تک ایک عہد کر کے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے علم ضرور حاصل کرنا ہے، مدرسے میں ضرور پڑھنا ہے۔ بات علی مولا کی آ گئی، بات فاتح خیبر کی آ گئی، علم کی بات چلی ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اب بیٹھو، سب آرام سے بیٹھو، جتنے آرام سے بیٹھیں گے اتنے ہم آرام سے اٹھا دیں گے، اور ڈسٹرب کرو گے تو پھر یہیں سے گھما دیں گے۔ ہاں تو بیٹھیے آپ لوگ، آرام سے بیٹھیے۔ چلی مولا علی کی روایت پڑھا تو ہم تو 1 نمبر سچے اور پکے چشتی ہیں جی بے شک، اور پکے مولائی بھی ہیں۔
हाँ, मगर हमारी मौलाइयत में किसी सहाबी की तनकीस नहीं है। जी बेशक। हाँ, हमारे उस्ताद ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा सिखाया है कि हम मर जाएंगे मगर किसी सहाबी की बुराई नहीं होने वाली है। जी लेकिन हाँ, पक्के मौलाई हैं। बात अली की चली तो जरा सा जोर से एक बार बोल लो। अरे अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली मौला मुश्किल कुशा अली मौला को देखो। इल्मी मकाम देखना चाहते हो, मौला अली का इल्मी मकाम ये है। अच्छा, इल्म का आलम क्या होगा कि काबे में अली पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कहाँ? जोर से दो रिवायतें मिलती है, इसमें इख्तलाफ है, मगर बाज इधर भी गए हैं, इमाम हाकिम इस तरफ गए हैं, अरे बहुत दूर क्या ले जाऊं, मखदूम सिन्ना इस तरफ गए हैं कि अली काबे में पैदा हुए हैं, अली काबे में पैदा हुए। तो हजरत की मौजूदगी में इनके बाबा जान का तस्करा करते हुए बोलूं कि अली को काबे में क्यों पैदा किया गया, इसलिए हिकमत में से एक हिकमत जो मेरे इन पे जाहिर हुई, मुझ पे जाहिर हुई, वो ये कि अल्लाह ने अली को काबे में पैदा करके ये बता दिया कि काबा सुबह क़यामत तक मुसलमानों की निगाहों का किबला होगा और अली अहलुल्लाह की निगाहों का किबला होगा, अली अहले दिल का किबला होगा। इसलिए काबे में पैदा किया गया। इल्म का आलम ऐसा है कि उनको अच्छी तरह पता है, माँ की गोद में है, आंखें नहीं खोली, काबे की दीवार को नहीं देखा, हुजूर जब आगोश में लेते हैं आंखें खुल जाती हैं अली मौला की। उस वक्त ऐलाने नबुव्वत हुजूर ने नहीं किया था। अली के इल्म का अंदाजा इससे लगा लो कि अली को पहले ही से मालूम था कि हम जिसकी गोद में आए हैं यही काबे का काबा है, यही इमामुल अंबिया है। ये तो बाद में मेरे आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। इल्म मौला अली का, इसीलिए तो बाद सहाबी ने कहा कि सहाबा में अली मौला के इल्म से ज्यादा किसी के पास इल्म ये मैं नहीं जानता, यानी अली मौला मुश्किल कुशा ज्यादा इल्म रखने वाले थे। तभी तो हज़रत उमर कहते हैं काना उमर यतअफ़्फ़ज़ु मिन मौज़िलतिन लैसा लहा अबुल हसन, कि हर उस पेचीदा मसले से उमर पनाह चाहता है जिसके हल के लिए अली ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अली को कुरान के ज़ाहिर का इल्म भी है और अली को कुरान के बातिन का इल्म भी है। इसी को हमारे उस्ताद कहेंगे, ये सूफिया कहेंगे कि यहाँ मुराद इल्म शरीयत है और बातिन से मुराद इल्म तरीक़त तसव्वुफ़ है। इसलिए हम कहते हैं कि वो फतवा लगाने वालों, वो अली की शान घटाने वालों, फेसबुक पर नए नए मुहब्बत पैदा होने वालों, याद रखो अली की साथ में साथ है कि चाहे तुम्हें इल्म शरीयत का नूर हासिल करना हो, चाहे तरीक़त की मंज़िलें तय करना हो, हर हाल में तुझे अली अली करना ही होगा, अली अली करना होगा। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हो, इसलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, इसलिए बाबा फरीद गंजे शकर हो, इसलिए साबिर अलाउद्दीन हो, इसलिए मखदूम मुहिद्दीन समनानी हो, इसलिए शाह करीमुल्लाह जहानाबादी हो, इसलिए उनके सिलसिलों में, उनके सिलसिलों में हज़रत मसरूर मिल्लत हो, उनके सज्जादा मसूद मिल्लत हो, इसलिए अशरफी बुजुर्गान दीन हो, हरदम अली अली कहते रहते हैं कि बगैर अली के विलायत नहीं मिलने वाली है, विलायत नहीं मिलने वाली है। अली तो वो है कि इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी अपनी किताब मतलूल कमरान में लिखते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी का कौल नक़ल करते हुए, देखो भाई मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात आई तो मैं एक बात बता दूं कि अहले बैत के अदब का तरीका वो दिखाते हैं, बताते हैं कैसे अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। किसी ने कहा सरकार आप हरदम अली अली क्यों करते रहते हैं?
मुजद्दिद अल-फिसानी से। कहा हरदम क्यों? तुमने नहीं पढ़ा हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बु नबिय्यिकुम हुब्बे नबिय्यिकुम व हुब्बे अहले बैती व तिलावतुल कुरान नहीं पढ़ा? अरे कहा इसलिए अली अली करते रहते हैं, हमारे नस नस में अली की मोहब्बत है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी माँ सैयदा फातिमा का वाक़या सुना के सुनाती है और जब मैं अपनी बाप की मजलिस में बैठता हूँ तो गुफ्तगू का आगाज भी अली से होता है। इसलिए अहले बैत का अदब वाजिब समझो, फर्ज समझो नहीं, फर्ज है। अली कितना इल्म होगा। मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट को भर दूं। कितना इल्म होगा। आप जो कुरान के हाफिज को देख रहे हो ना, इनमें तजवीद के बानी है हजरत अली मौला मुश्किल कुशा। हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि अली अली करने वाले इनका कुरान इतना कच्चा क्यों है? अली अली करने वाले इनमें तजवीज से गाफिल क्यों है? ये अली अली करने वाले कुरान की तालीमात से दूर क्यों है? अगर सच्ची मोहब्बत मौलाए कायनात से है तो इल्म से अपना रिश्ता मजबूत करो। का कुरान के जाहिर का इल्म भी और बातिन का इल्म भी। मौलाए कायनात कहते हैं कि सुनो कुरान का तुम में जो चाहो पूछ लो, सुबह क़यामत तक जो कुछ होने वाला है अली से पूछोगे तो वो भी मैं बता दूंगा। और एक मकाम पे फरमाते हैं किताबुल्लाह से जो पूछना है पूछो। हम ये भी जानते हैं कि कौन सी आयत दिन में उतरी है, कौन सी आयत रात में उतरी है। अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम का इल्मी मकाम, तो उनका फरमान भी सुन लो और फिर गुलशने कलीमी से रिश्ता जोड़ लो। अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए भेजो। मौलाए कायनात कहते हैं कि इल्म माल से 7 वजहों से अफसल है। 7 वजह अगर मुझे याद नहीं भी है तो माफ कर देना, कुछ वजह सुन लो। मौलाए कायनात कहते हैं, फातह खैबर कहते हैं, खैबर शिकन कहते हैं कि सुनो, ये जो सुबह उठते हो खाली माल, ये जो सुबह उठते हो माल माल और सोते हो पैसा पैसा करके, पैसा हो चाहे जैसा करते रहते हो, न फजर पढ़ते हो, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, हराम हलाल में कोई तमीज नहीं करते हो, सिर्फ पैसा पैसा। अरे सुन, इल्म माल से कई वजहों से अफसल है। का सुनो, ये माल जो है माल, ये नमरूद की, ये शद्दाद की, ये नमरूद की शद्दाद की मीरास है। और ये जो इल्म है, ये जो मदरसे से बच्चे हासिल कर रहे हैं, ये अंबिया की विरासत है। यहाँ पर सिर्फ हुजूर की विरासत नहीं कहा गया, अंबिया की विरासत। क्या मतलब? हजरत आदम की भी विरासत है, हजरत नूह की भी विरासत है, हजरत इब्राहिम की भी विरासत है, हजरत मूसा से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हुजूर अकरम तक की विरासत है। ये मदरसे में पढ़ने वाले जो इल्म हासिल कर रहे हैं, याद रखो ये अंबिया के वारिस हैं। सुनो, का ये जो इल्म है, इल्म, ये जो माल है माल, तुम मर जाओगे तो यहीं तक रह जाएगा। ड्रीम 11 पे जुआ खेलने वालों जरा कान खोल के सुन लो। अब तो ड्रीम 11 बैंड भी हो गया, जुए के दूसरे रास्ते सर्च करने वालों जरा कान खोल के सुन लो। मौलाए कायनात कहते हैं ये जो माल है माल, ये दुनिया ही तक रहेगा और इनकी दौलत ऐसी है कि आखिरत तक है। इसकी इस दौलत को अपनाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता कर देगा। और एक बात ये भी, मौलाए कायनात कहते हैं ये जो माल है ना, इसको खर्च करोगे तो घटेगा, मगर इल्म वो दौलत है कि खर्च करने से नहीं घटता। इसी से समझ लो, ये इस स्टेज पर इल्म अदब का एक पहाड़, इल्म अदब का कोहे हिमाला हमारे उस्ताद मुफ्ती रज़ाउल हक बैठे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, सैकड़ों शागिर्द पैदा किए हैं। एक जमाने तक शेखुल हदीस रहे, एक जमाने तक सदर शोबा इफ्ता रहे। हम जैसों को रस्मुल मुफ्ती पढ़ाया, मश्क इफ्ता कराया। हमने देखा अली मौला की वो कौल याद आ गया कि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। ये पढ़ाते रहे, इल्म में इतना ऊंचा मकाम हो गया कि आज हर शख्स की ज़बान पे यही है कि हजरत शेख रज़ाउल हक मुफ्ती आज़म झारखंड है, मुहक्किक असर है। इसलिए कहता हूँ इल्म हासिल करो, जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। हाफिजो, तुम्हें एक दर्स दे,
پھر اپنی بات بھی ختم کر دوں. شیخ اتنی دیر بیٹھے مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا. ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں. ہم الحمدللہ پیدا بھی خانقاہ میں ہوئے اور پڑھے بھی خانقاہ میں اور اب بھی خانقاہی میں رہ رہے ہیں. ہم پکے خانقاہی ہیں. بزرگوں کا خاص کرم ہم لیتے ہیں اور نہیں ملتا تو زبردستی لیتے ہیں. ہم ضدی قسم کے چشتی صابری ہیں. ہم زبردستی لیتے ہیں. ہماری آواز پھنس جاتی تھی تقریر کرتے کرتے. ہم جب جامع اشرف پہنچے تو ہم نے 40 دن کا چلہ مخدوم کے چوکھٹ پہ کیا. اب پھر بھی آواز نہیں ملی تو ہم تو ضدی چشتی ٹھہرے, صابری ٹھہرے. ہم کچھ دن کے بعد پھر گئے, 41ویں دن گئے. کہا حضور ہم چلہ پہ چلہ کیے کہ آواز مل جائے اور آواز نہیں ملی. اگر آج آواز نہیں ملے گی تو اسی نیر میں کود کے جان دے دوں گا. سمجھیے گا جیسے میں نے کہا میرے مخدوم نے سن لیا. اب میں پڑھتا ہوں قرآن الگ آواز ہوتی ہے, خطابت کرتا ہوں الگ آواز رہتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں سے زبردستی ہی لینا جانتے ہیں. فیوز و برکات. طلبہ سے ایک نصیحت یہ ہے کہ علم علی مولا. ایک روایت یاد آئی, سنا دوں. خطیب بنگال واہ خلیل صاحب سنا دوں. حدیث میں ہے القرآن مع علی, علی مع القرآن. کبھی اہل بیت پر اگر مجھے موضوع دیا گیا تو خالص اہل بیت پر سناؤں گا. قرآن علی کے ساتھ. آپ سن لو, یہ آپ کی مہربانی ہوگی ہم پر. ہم صرف طلبہ کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں کہ نصیحت یاد رکھنا اپنے بھائی کی کہ القرآن مع علی, علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کے اگر حکمت نکات میں جاؤ گے تو اساتذہ ایک سے ایک نکات بتائیں گے, مگر ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ ہم بتا رہے ہیں کہ جب تک زندہ رہو گے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنا. لیکن یاد رکھو قرآن حدیث کا مطلب ایک یہ بھی نکل کے آتا ہے قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. تو ایک مطلب یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ قرآن اسی کے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی, جس کے سینے میں مولا کائنات کی محبت ہوگی. جب تک زندہ رہو گے اہل بیت کی محبت میں جیتے رہو, علی کی محبت میں رہو, قرآن سلامتی کے ساتھ رہے گا. ان طلبہ کو ہلکے میں نہ لو. ایک روایت اور یاد آئی, حدیث میں ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب. حدیث میں ہے کہ قرآن میں سے اگر کچھ بھی نہیں آپ کے پیٹ میں سینے میں تو آپ کا وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے. توجہ ہے. ارے جھارکھنڈی بابا کو سنو گے پہلے ہمیں سن لو. کہ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں. حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کا گھر ویران گھر کی طرح ہے. خانقاہ کلیمیہ کا میسج لے کے جاؤ. اگر یاد نہیں ہے تو مدرسے سے رشتہ جوڑو, یہاں کے ائمہ سے رشتہ جوڑو اور قرآن شریف پڑھو, سورت یاد کرو. ہاں جس کے پیٹ میں سینے میں قرآن میں سے کچھ نہیں وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے. تو اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ نکل کے آیا کہ جس کے سینے میں 3 آیت موجود ہے, ایک سورت موجود ہے, ایک سورت موجود ہے تو اس کا سینہ آباد ہے. آباد ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نو طلبہ نکلے ہیں ان کو ہلکے میں نہ لینا. جب قرآن کی 3 آیات جس سینے میں موجود ہو وہ سینہ آباد ہو جاتا ہے. آباد تو جن بچوں کے سینے میں 30 پارہ موجود ہے ان بچوں کے سینے کا عالم کیا ہوگا, ان بچوں کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. علم سے رشتہ جوڑو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی اب آپ تمام حضرات کے سامنے صرف 10 سے 12 منٹ کے لیے مفتی اکرام الحق مصباحی کلیمی صاحب آ رہے ہیں, ان کو آپ لوگ سن